سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد زندگی کا کوئی کام بھی ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سنجیدگی ہے کہ آدمی اس کام کو کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے سنجیدہ سے مراد کتنا سیریس ہے جتنا آدمی سیریس ہوتا ہے اس کام میں سنجیدہ ہوتا ہے تو اس کام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اللہ بھی مدد فرماتے ہیں پھر جتنا آدمی غیر سنجیدہ ہوتا ہے چاہے کتنا پلان دماغ میں کرتا رہے سوچتا رہے وہ اس کام پہ کامیاب نہیں ہوتا کوئی بھی دنیا کا کام تو نہیں آپ نے کوئی دکان کھولنی ہے اگر آپ سنجیدہ ہیں سیریس ہیں کہ یار مجھے دکان کھولنی چاہیے تو آپ اٹھیں گے اس کو تلاش کریں گے محنت کریں گے سنجیدگی ہے نا آپ سردی میں جائیں گے لوگوں سے پوچھیں گے یا کوئی یہاں دکان ہے مکان آپ کو چاہیے جو سنجیدہ آدمی ہوگا وہ مکان کی تلاش میں نکلے گا پوچھے گا جو غیر سنجیدہ وہ پلان مارتا رہے گا ہاں بھی چلیں گے کل سے شروع کریں گے پرسوں سے کریں گے یہ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں صحیح ہے غلط ایسی ہے تو غیر سنجیدہ انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں تو سب سے بڑی سنجیدہ چیز جو ہمارے لیے ہے سب سے بڑی جس میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے وہ آخرت ہے لائف آف ہیئر آفٹر اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے تو وہ کام اصل ہے بہت اصل کام ہے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر جوڑتے ہیں ہمیں ایک ایک آیت انسان پڑھے تو کیا پیغام دیتی ہے انسان کو اللہ نے کیسی کتاب دی ہے ہمیں قرآن حکیم کہ اتنا آسان کر دیا ہماری اتنی مشکل کتاب اتنا آسان کر دیا ہے اتنا آسان کر دیا ہے خود اللہ نے قرآن میں کہہ دی کہ میں بہت آسان کر کے تمہیں یہ کتاب دے رہا ہوں تاکہ کوئی بہانہ نہ بنائے آدمی عالم اپنے انداز سے سمجھیں گے محدثین اپنے انداز سے سمجھیں گے ایک ان پڑھ دیہاتی اپنے انداز سے سمجھے گا لیکن جو بھی سمجھے گا اس میں سے ایک ہی پیغام قرآن بول کر اس کو دے گا اس کے دل میں اترے گا کہ اپنے رب کو پہچان آخرت کی تیاری کر لے میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ گاؤں وغیرہ میں جاتا تھا تو میں میرا تو منہ کھل جاتا تھا ایک ایسا سادہ آدمی بہت سادہ سمپل آدمی ہے لگتا ہے کہ جیسے بیچارے کو باقی سے کوئی قاعدہ ہی نہیں پڑھا قرآن بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا
لیکن سبحان اللہ اس کی سنجیدگی کی وجہ سے وہ قرآن کو ایسا سمجھتا تھا کہ میں بڑا حیران کہ یہ اتنی پیاری باتیں قرآن سے نکال رہے ہیں. جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس پاس بیٹھنے کے بعد انسان کو آتی تھی. اللہ کا وعدہ برہا کیا سچ ہے کہ میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. کن کے لیے؟ جو اس کو سمجھنا چاہے. سمجھنے سے مراد کیا ہے کہ جو سنجیدہ ہوگا. اگر آپ سنجیدہ ہوں گے ذکر کے بارے میں تو ذکر آپ پہ رنگ چڑھانا شروع کر دے گا. بالکل ہو سکتا نہیں. تو انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے نا تو وہ تو پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. دنیا کے کام میں ایسا ہوتا ہے تو اصل تو کام جو ہمارا جس میں سنجیدہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ ہیئر آفٹر لائف ہے. ہم تو ان جھنجھوڑوں میں پھنسے ہیں نا کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو وہ ناراض تو یہ خوش، وہ نہیں مانتا تو یہ نہیں مانتی، وہ یہ تو خواب ہے. یہ خواب ہے. اندھادھندی کام کی طرف ہمیں سنجیدگی سے چلنا چاہیے. وہ ہے آخرت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جنت میں داخل کروں گا، ایسے محلات دوں گا جس کے نیچے نہر جاری ہوں گے، خالدین فیہا، جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے. جو بیوی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی مرے گی نہیں. اس کا دانت خراب نہیں ہوگا، اس کی ناک میں کبھی زخم نہیں ہوگا، اس کا گلا نہیں کبھی کٹے گا، کھانسی اس کو نہیں آئے گی، زکام اس کو نہیں ہوگا. اور وہ دن بہ دن بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ ہر لمحے وہ جوان ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. ہر چیز ایسی ہوگی. نہ وہ کوئی سڑے گی، کوئی پھل نہیں سڑے گا، کوئی آم نہیں سڑے گا، کوئی کھجور نہیں سڑے گی، کوئی بال نہیں گرے گا، کوئی بدبو نہیں آئے گی، کوئی جسم سے میل نہیں نکلے گا. بلکہ وہاں تو ہے کہ ایک بازار ایسا ہوگا کہ اس بازار میں سے جب چکر مار کے آدمی آیا کرے گا تو اس کا حسن بڑھ جایا کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے یہ. تو اس سنجیدہ جگہ کے بارے میں اپنی بات کر رہا ہوں. 24 گھنٹے ہمیں اللہ پاک دیتا ہے کہ ہم اس میں کتنے سنجیدہ ہیں. دنیا کے معاملے میں پوچھو نہ. اتنا فکر، اتنے غم ہے دنیا کے، اتنے غم ہیں گننے بیٹھے نا کہ بس ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا پہلی بات کہی کہ تو میرا غم لے لے تو دنیا کے غم میں تیرے لے لوں گا. میرا فکر پیدا کر لے، رزق میں تجھے دے دوں گا، تجھے خوشی میں تجھے دے دوں گا، صحت میں تجھے دے دوں گا. میرا غم لے لے. ہم یہ بہت مشکل ہے، ہمیں تو اپنے غم ہی چاہیے. یہ سمجھے بات آ رہی ہے؟ سمجھے بات؟ تو سنجیدگی چاہیے. بس سنجیدہ بات کرتا ہوں ایک آپ سے، میں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت سیریس. دیکھیں نیکی کے اندر، نیکی عمل نیک، اس کو نیکی کہتے ہیں نا. کوئی بھی عمل وہ نیکی ہوگی. اور ایک پودے میں بڑی مماثلت ہے، ریزمبلنس ہے بہت زیادہ. نیکی ہے کہ جو نیک کام ہو جائے ہم سے. یہ بھی نیک کام ہو گیا کہ بھئی کسی کے آگے گلاس آ رہا ہے، میں نے گلاس کیسے کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا کبھی سوچا؟ سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں. اس گلاس کے ہلا دیا میں نے، قیامت آگے کھڑا ہو گیا، ہمارا نام جانا دے رہے ہیں، پھر ہمارا ختم ہو رہے ہیں تو اللہ کہے گا ٹھہر جاؤ جی، کہ تو نے میرے ایک بندے کے آگے اس کو تکلیف ہوئی تھی، یاد ہے تو نے اس گلاس کو ہٹایا تھا. وہ تو اتنی معمولی بات کی تھی. کہتے اسی وجہ سے میں تجھے بخشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نیکی. یعنی کوئی نیکی، تو قرآن کہتا ہے ذرہ کے برابر بھی ہوگی وہ ضائع نہیں جائے گی. اللہ جب کہہ رہے وہ ضائع نہیں جائے گی. تو ہم تہجد پڑھنے کو بہت پسند کریں گے. اس میں تہجد جتنے بھی گند گھسے ہوں، بے شک کتنے بھی گند گھسے ہوں اس میں، لیکن ایک ایسا فعل جو خالص اللہ کے لیے اور بندے کے لیے ہوگا، وہ ہمارے لیے بہت چھوٹا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بخشش اس کا اللہ پاک کر دے گا. سبحان اللہ. کتنی بات. تو سنجیدہ نیکی. اور پودے میں نے دیکھا، سوچا
مست بہت ہے. سمپل. یہ درخت جو دیکھتے ہیں اتنا بڑا، اس میں پھل نکلتے ہیں اور بہت زبردست ہوتا ہے، تنے ہوتے ہیں اور اتنا لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے اور خوبصورت پھل نکلتے ہیں. اس کی اصلیت کیا ہے اس درخت کی؟ ایک بیج ہی ہوتا ہے نا. وہ بیج جو ہے اس کو ڈالتا ہے کوئی انسان زمین کے اندر، تو وہ بیج کیا بن جاتا ہے؟ درخت، پھول، پھل اور آم، دنیا میں سپلائی اور اس کے بعد کاروبار. کام کسی نے کیا اس ایک چھوٹے سے بیج. وہ بیج نہ ہو تو درخت بنتا کبھی نہ بنتا. اب دیکھنا کہ بیج جو تھا اس نے کس طرح اتنا بڑا درخت بن گیا، اتنے مقام پہ پہنچ گیا کہ لوگوں کو پھل کھلا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز تھی کہ جو بیج پڑا اس بیج کے اوپر محنت کی گئی تھوڑی سی. اس بیج پر محنت کی گئی. جب وہ سینہ چیر کے زمین کا اللہ نے اس کو باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد اس کو کسی نے قابو کر لیا کہ اس پودے کو ضائع نہ کرو. اب اس پودے کی اس نے دیکھ بھال شروع کر دی. یہی بہت بڑے درخت کی بات بتا رہا ہوں جو آم چوستے ہیں نا. کبھی آم سے پوچھے تو نکلا کہاں سے؟ وہ کہے گا جی میں تو اسے گٹھلی سے نکلا ہوں. ایسے ہی ہوگا نا. چوسا اور یہ باشمن کیا کا نام ہم نے رکھا. تو اس پودے کی اس نے جیسے باہر نکلا اس کی حفاظت کی مشکل سے، دھوپ سے، فلاں چیز سے دیکھتا درخت بڑھتا رہا. وہ قوت پکڑ گیا. اور ایک ایسا تھا بیج، اس کو ڈال دیا، اس کو خیال ہی نہیں کیا. وہ کیا ہو گیا؟ تھوڑے دیر پودا نکلا، جنگلی بنا. اگر اونچا بھی ہو گیا تو جنگلی پودا ہو گیا. اس میں کیڑے مکوڑے، کوئی پوچھ نہیں، کوئی پھل نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ اس کو دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی. ادھر ہم جب نیکی کرتے ہیں، نیکی کا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے. نیکی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو مثال بتائی. ایک یہ بیج ہے چھوٹا سا، اگر اس پہ تھوڑی سی محنت کر لی جائے، اگر اس بیج پہ اس چھوٹی نیکی محنت کر جائے تو یہ اتنا بڑا اونچا ریوارڈ دینے والی چیز جنت میں آخر میں بن جائے گی کہ وہ جنت میں آپ کو پہنچا دے گی اس درخت کی طرح. بات سمجھ آئے؟ اس درخت کی طرح جس طرح اس پودے کی جو تھا حفاظت کس طرح کی گئی، دھوپ سے، پودے سے، یعنی برابر اس کو دیکھ بھال کرنا، مستقل اس کو دیکھ بھال کرنا. اسی طرح کسی عمل کو جو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے یا ہم کر رہے ہیں، اس کو مستقل دیکھ بھال کرنا، مستقل اس عمل کو پکڑنا. اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے استقامت پابندی. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ استقامت پابندی. جب چھوٹی سی بھی نیکی انسان کو میسر ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اس نیکی پر پابندی اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو اس نیکی کا پر کیا حال ہوتا ہے؟ وہ نیکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس نیکی کے اندر جان آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھل پھول کرتی ہے. حتیٰ کہ یہ کہ الحمدللہ اس چھوٹی سی نیکی اتنی بڑی عظیم ہو جاتی ہے اس کو پابندی کے ساتھ کرنے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کو بڑا اونچا مقام ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت پابندی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے معاملہ ایسا چلتا ہے کہ ہم استقامت نہیں رکھتے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. بیج ڈال دیتے ہیں، بیج ڈالنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو باقاعدگی سے کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، اس عمل کو متواتر کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے. بھول جاتے ہیں. ہمارا عمل کب تک چلتا ہے؟ جب تک عمل میں مزہ آتا ہے. اکثر لوگ آتے ہیں بڑے شوق سے، صاحب ذکر سکھائیں، ہم بھی بتائیں. اور جب ذکر سیکھتے ہیں تو پہلے دنوں میں بڑا شوق اور ذوق ہوتا ہے. آگے آتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں، بڑا سب لوگ سوچتے بھائی یہ تو بس ماشاءاللہ بڑا اونچا ہو گیا آدمی، بس یہ تو جناب اس کو تو رنگ لگ گیا، سب لوگ سمجھنے لگتے ہیں.
لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس میں کوئی مزہ نہیں. مزہ وہ ہے کہ آدمی بے شک چل رہا ہے لیکن کبھی رکا نہیں، چلتا رہا، وہ اونچا اور بلند انسان ہوتا ہے. زندگی کے اندر اس نے ایک فیل کر لیا، الحمدللہ اس کو پابندی سے اختیار کر لیا، پابندی سے اختیار کر لیا، اس کو چھوڑا نہیں. بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کو بخشنے کے لیے، بہت کافی ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ایک دفعہ تو بہت زور لگا دیا ہم نے، بہت اس میں کوشش کرنا، بڑا اونچا ہو گیا جی، یہ بس تہجد شروع کیے تو بس نفل ہو رہے ہیں، قرآن شروع کیا تو بچنا، چلتے 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 چلتے. کیوں؟ یہ نفس بڑی اونچی چیز ہے. جب اس کا مزہ نکلتا ہے تو ہم تو چلتے ہیں مزے پہ، ہم تو مزے کے آدمی ہیں، نفس کے آدمی. جب تک وہ چیز مزہ دیتی رہتی، چلتے رہتے ہیں، وہاں کام ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں ہمارا مقصد مزہ نہیں، رضا ہے. سبحان اللہ. مزہ نہیں، رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ہمیں مزہ آئے نہ آئے، طبیعت مانے دل چاہے نہ چاہے، بس ہم نے اب ذکر کو شروع کر دیا، اب ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. اب ہم نے کسی دن کو سلیکٹ کر لیا کہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ فلاں دن ہم نے ذکر میں جانا ہے، اب اس دن کو نہ چھوڑیں، پابندی اختیار کر لیں کہ ہر حالت میں پہنچوں. اب یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اس کے اندر کیا مقامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسے ایک چیز میں تعداد نہیں چاہیے. بڑی بڑی مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آتے تھے صحابہ صحابیاں بڑی بڑی آتے تھے. آپ نے کبھی ان کو بڑے بڑے چلے نہیں بتائے، بڑے بڑے وظیفے نہیں بتائے. ابھی میں حدیثیں سنا دیتا ہوں. کسی کو دی جائے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا گا، کسی کو کہا کہ اللہ کو سبحان اللہ کہہ دیا گا، کسی کو کہا اللہ مغفرلی کہہ دیا گا. کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں. وہ جو صحابی اٹھتے تھے، صحابہ اٹھتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ اب زندگی بھر اس کام کریں گے. اللہ کا نبی فرماتے تھے تو کامیاب ہو گیا. تو کیا آپ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھ رہے ہیں، آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جو وظیفہ تھا، جو نبی نے ان کو وظیفہ دیا تھا، وہ وظیفہ سب سے کم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اور 34 دفعہ 33 دفعہ اللہ. صرف یہ وظیفہ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے، حالانکہ مجھ پہ ایسی ایسی راتیں آئیں، صفین کی رات آئی اور ایک جمل کی جو جنگ جمل تھی اس کی رات آئی، بڑا بڑا وقت میرے پہ آیا، بڑا بڑا وقت میں آیا، لیکن ثم الحمدللہ کہتے کبھی ایسا موقع نہیں ہے کہ میں اپنے وظیفے کو پورا نہ کیا ہو. اس کو کہتے ہیں بغیر استقامت کا کیا حال ہوتا ہے. جیسے پھل ہوتا ہے نا، ایک کچا ہوتا ہے، ایک پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ کون سا پھل پسند کریں گے؟ کچا انار، میٹھا انار؟ میٹھا انار. کیوں جی؟ نہیں کچا تو کھٹا ہوا ہم نہیں کھائیں گے، کوئی نہیں کھائے گا. کیوں؟ وہ کچے اور پکے میں فرق کیوں ہے کہ وہ جو پکا انار تھا الحمدللہ وہ دیر تک درخت پہ لگا رہا، سبحان اللہ، خوب اسے وہاں کھڑا رہا دھوپ میں کھڑا رہا. اس میں اللہ نے وہ لذت پیدا کر دی، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے. اس کی قیمت اگر 1 پاؤنڈ ہے تو کہیں 3 پاؤنڈ لے لیں آپ، مجھے یہ آرام دیں، یہ دیں جی، جو میٹھا انار ہے میں منہ کھانا چاہتا ہوں. ہے قیمت بڑھ گئی. تو اسی طرح ایک ہوتا ہے کچا عمل، ایک ہوتا ہے پکا عمل. کچا عمل کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے بس زور لگا دیا جناب، 1 ہفتہ 5 دن 2 مہینے 1 سال 2 سال چلا، اس کا کم ہوتے 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 کیا ہو گیا؟ تو وہ کیا وہ عمل کیسا ہوگا؟ کچا. جب آخرت میں جائے گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو کچا پھل تو لے کر ہے، اس میں پکا ہی نہیں پھل تیرا. ہم دیکھیں ہمارے کتنے کچے پھل ہیں اور کتنے پکے پھل ہیں. یہ بڑا شوق ہے، میں دیکھتا ہوں. اور بتائیں جی، میں چاہتا ہوں جی نفل رکھ روزے رکھوں، میں چاہتی ہوں جی فلاں یہ رکھوں، فلاں بھی کروں. دن ہفتے کے 7 روزے رکھ لیں، مہینے کے 3 بھی رکھ لیں، فلاں کر لیں، اور جوش میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ٹائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پوچھ ہونا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. اور یہی میں نے کمال دیکھا ہے
کہ جب میں حضرت کے پاس گیا تو اس سے پہلے تھیں یہ عادتیں. یہ تو وہی جب مالی ملتا ہے تو کام بنتا ہے نا پودے کا. بغیر مالی کے پودے کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہاں کس دھوپ میں لگنا ہے اور کیسے کھڑا ہونا. تو اپنے گورنر تو یہ بھی کر لیتے ہیں, فلاں بھی کر لیتے ہیں, بہت کچھ کرتے تھے. خوب نفل اور یہ وہ روزے سب کچھ چلتا تھا. وہ سب وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا حال اس کا تو یہی ہوتا تھا. کبھی رکھ لیا, کبھی چل پڑے, کبھی کچھ. حضرت رحمۃ اللہ کی جب خدمت میں حاضر ہوا, اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں اونچا مقام عطا فرمائے, تو سب کچھ ختم, سب کچھ ہی ختم. نہ نوافل, نہ لینا, نہ روزہ, نہ کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ صبح شام بیٹھ کے مراقبہ کر لیا کرو. میں بس یہ تو کچھ بھی نہیں, تو شاید کم ہو رہا ہے کام. سبحان اللہ. اس استقامت کا مزہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہے. مجھے زندگی میں جو لطف آیا نا کسی چیز کا, تو صرف استقامت کا مزہ آیا ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا, میں نے اپنے حضرت کی صحبت سیکھی استقامت ہے. زندگی میں دیکھا نہیں کہ آپ کا کوئی عمل ایسا ہو کہ جو استقامت کے بغیر ہو. عجیب یہ چیز تھی حضرت کے اندر, سبحان اللہ, کہ کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جو وہ ہو وہ نہ ہو دوسرے دن. تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. پوری زندگی حضرت کا میں نے معمول دیکھا, اس میں ایک خوبی یہ نظر آتی تھی کہ اسی انداز سے ویسے ہی اس عمل کو آپ کو کر دیتے تھے. وہاں یہ نہیں تھی, تعداد نہیں تھی. سبحان اللہ. وہاں کیا تھا کہ وہاں تنگ ہی نہیں کرتے تھے آدمی, بلکہ کہتے آسانی تھا. آسانی تھا. یہ دیکھ کتنی آسانی ہے کہ صبح شام بیٹھ کے آپ ایک تسبیح اللہ کا ذکر کی کر لیا کریں. کتنی آسانی ہے. یہ ہونی نہیں جی, اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں, مزہ نہیں آ رہا. استقامت بہت بڑی چیز ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں نفس بہت چلتا ہے نا, کہ بغیر استقامت کا کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں ہم کسی بزرگ کو تلاش میں جاتے ہیں نا, تلاش اور انتخاب ہوتا ہے نا جب بزرگی کا, کہاں بھی کسی بزرگ سے ملیں, کسی کی صحبت میں بیٹھیں یا کسی کے پاس جائیں, سلام کریں, تو ایک چیز میری یاد رکھنا, اس میں سب ایک چیز دیکھنا. وہ کیا چیز دیکھیں گے آپ؟ استقامت. جہاں آپ کو استقامت نظر آئے گی سمجھ جائیں یہ فوق الکرامت ہے. حضرت جنید بغدادی کی نامی سے کون واقف نہیں, کتنے اونچے بلند انسان تھے ماشاءاللہ, کتنے بڑے بزرگ تھے. کیسی کیسی کرامتیں ہوں گی آپ کے پاس, کیا کیا مقام ہوگا آپ کا. پوری ایک کتاب لکھ دے آدمی ان کی کرامتوں پر. اور یاد رکھیں ہر ولی اللہ کے پاس کرامت ہے. میں تو کہتا ہوں اس کی ہر بات کرامت ہے. ولی اللہ کی ہر بات کرامت ہوتی ہے. وہاں کرامتیں کیا ڈھونڈتے ہیں آپ, وہ تو ہے سراپا کرامت ہوتے ہیں. یہ تو شان ہے ولی اللہ کی. وہاں تو کرامتیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم جب کسی بزرگ کا انتخاب کرتے سب سے پہلے وہ کہتے, کوئی بتایا نا یہ فلاں بزرگ ہے, اچھا تو ایک دن کیا کرامت دیکھی اس کی, کیا نئی چیز تھی اس کے اندر, کیا اونچی چیز نظر آئی. ڈھونڈ کے نکالیں گے اس کی کرامات کو. اور جو آدمی کسی کے اندر کرامت ڈھونڈتا ہے اس کو نظر کچھ نہیں آتا, جو نہیں ڈھونڈتا اس کو ہر بات کرامت نظر آتی ہے. تجربہ کر لیں محبت نہیں یار, یہ تو ماشاء اللہ وہاں وہ. تو ہمارے اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ بزرگ وہ ہے جس کے اندر کرامت ہوتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک شخص ہے میری طرح, اللہ اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلو اللہ اللہ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ گیا. 1 سال 2 سال کتنے سال, 20 سال رہا. 20 ایئرس آپ کی صحبت میں رہا, اور 20 ایئرس کے بعد کہنے کا حضرت میں تو واپس چلتا ہوں, اجازت نہیں. کیوں آیا تھا, کیوں جا رہا ہے. ان بزرگ کی شان دیکھیں کہ کسی آنے والے سے کوشچن نہیں پوچھا کیوں آیا ہے. آئے گا تو اللہ کے واسطے آئے گا, یہ ہاں کدھر سے آیا, پیچھے کدھر سے تھا, تیرا کیا تعلق ہے, تیرے کیا کاروبار ہے, دکان تیری کتنی ہے, اور فلاں کیا ہے, تو ہمارے پیسے ڈال لے گا یار, ہمارے کو حصہ ڈال لے اس میں. ہم نے یہ سنا ہے تیرا بزنس بہت چلتا ہے, اور وہ بھی کھینچتا ہے پھر مال سب کسی چکر سے. یہاں کی کرامت بتا رہا ہوں آپ, آج کے دور کی اللہ کی فلی کرامت ہے نا. وہاں تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا ہی نہیں تو کون ہے, کہاں سے ہے. تو آیا کیوں تھا, وہ جا رہا کیوں ہے, یہ تو بتا جا مجھے بھائی. دیکھتا تھا بیٹھا ہوتا تھا,
جیسے ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو نہیں جانتا، بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا، باقی جن کو جانتا ہوں ان کے نام بھی نہیں جانتا. حقیقت بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں نام ہی نہیں رہتا، بزرگی نہیں بتا، دھیان نہیں رہتا. شرم بھی آتی ہے بعض دفعہ میں اس کو بلاؤں کس طرح اس آدمی کو، مجھے نام بھی یاد نہیں آتا. کون تو ذہن سمجھ لیں، بس بیکار آدمی سمجھ لیں مجھے، میں بات کر رہا ہوں آپ کو. جو کار ذہنی بیماری ہوگی میری. تو وہ آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے؟ کہتے ہیں حضرت میں تو آیا تھا کہ آپ کے بزرگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے. سنا ٹھیک ہے، لیکن کیا اسٹینڈرڈ تو دیکھ رہے بھائی. کہتے 20 سال میں تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ، نہ کسی کو اولاد دی، نہ آپ نے فلاں کیا، نہ کوئی بارش برسائی، نہ فلاں کیا، نہ کسی جن کو نکالا، نہ کسی بھوت کو نکالا، نہ جادو کو نکالا. نہیں ہے، ہم کو مزہ ہی نہیں ہے جی. ہر وقت ذکر ذکر تصویر ذکر. ایک آدمی وہ ذکر ہی ذکر کرتے رہتے ہیں آپ تو جی. جی کہتے ہیں دیکھیں بس ہر وقت ذکر 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 کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے آپ کو. میں نے کہا اللہ نہ کرے دوسرا کام ہو. یعنی یہ حال ہے لوگوں کا. تو اچھا کہتا چلے میں بھی ایک سوال کر لیتا ہوں تو کسی بتائیں. کہتے تھے 20 سال تو میرے ساتھ ہی بیٹھا، عقل تو تجھے آ گئی ہوگی تھوڑی بہت. اتنے بڑے ولی کی صحبت میں بیٹھا ہوا آدمی، اس پہ رنگ اس لیے نہیں چڑھا کہ رنگ چڑھانا نہیں چاہتا تھا. تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم چاہو گے تو میں تمہارے سینے کو کھولوں گا، علم ملے گا. تم نہیں چاہو گے تو تم قرآن کو بھی نہیں سمجھو گے. سب سے پہلے طلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، طلب تم میں ہوگی تو تب یہ معاملے کھولیں گے تمہارے. تو تیرے طلب ہی نہیں تو پہچان نہیں سکا جنید کو ہے، جنید کون. لیکن اثر تو ہوا نا اس کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کرامت کی تلاش میں تھا، لیکن میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تو 20 سال میرے ساتھ رہا، تو نے کبھی ایسی دیکھی کہ ایسا کوئی فعل ہو کہ جو میں نہ کرتا ہوں، کرنے کے بعد کبھی چھوڑا ہو، سنت کے خلاف میرا عمل ہو اور میں نے کبھی چھوڑا ہو عمل کو؟ بس کہتے یہ تو 20 سال سے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ آپ نے کوئی عمل بھی زندگی میں ترقی کیا ہو جو آپ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا نام ہے استقامت، اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جس میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے. ساری کرامتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، استقامت کی یاد رکھنا. اللہ جب توفیق دے دے تو اگر دیکھنا ہے کسی بزرگ کو تو بزرگی یہ ہوگی کہ جس نے کوئی عمل شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس عمل کے اندر بجز کسی مجبوری کے، جو شرعی مجبوری ہوتی ہے، بیمار ہے یا کوئی بیچارہ چل نہیں سک رہا ہے، کچھ ایسے ہو گیا، تو وہ بھی وہ پورا کر جاتا ہے عمل. اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے، کیونکہ تعداد نہیں چاہیے، بلکہ اگر آپ 1000 تسبیح کرتے ہیں اور آپ اس چکر میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کچھ نہیں، بیمار ہے، اس میں بیٹھ کے آپ 3 دفعہ بھی اللہ کہہ دیں گے تو وظیفہ ہو گیا. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اس نے 3 دفعہ اللہ کو یاد کر لیا، سب الحمدللہ اس کا کام بن گیا. ہر روز آپ آتے ہیں اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، الحمدللہ مثال دے رہا ہوں. صبح ایک آدمی نیت کی کہ آپ صبح ذکر میں بیٹھا کریں، بس آپ الحمدللہ اس کا دروازہ کھل گیا. اب اس میں نیت کرنی ہے میں نے صبح جا کے بیٹھنا. اب بیٹھنے میں یہ ہے کہ اگر پورا ذکر بھی صبح کا نہیں بیٹھ رہا اور کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ صرف 3 منٹ بیٹھ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو اللہ کی قسم پورا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اللہ نے تو بہت آسانی ہے کیونکہ اس نے استقامت کو قائم رکھا ہے. گھر سے چلا ہے، بھاگتا ہے، 3 منٹ بھی مجھے مل جائیں گے وہاں بیٹھنے کے، الحمدللہ میں بیٹھ جاؤں. آیا بیٹھا 3 بیٹھ کے اس نے 3 دفعہ اللہ کیا اور چلا گیا، وہ پورا ذاکر ہوگا. ہدایت مل گئی. کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دوست نہیں بناتا. کس راستے سے بناتا ہے کہ عمل دوں گا تجھے، اس پہ تجھے استقامت اختیار کرنی پڑے، ہمیشہ اختیار کرنی پڑے. اور سب سے بڑا ڈاکہ جو مارتا ہے شیطان، وہ اسی پہ مارتا ہے. ہم پھر سن لیں کہ مزہ نہیں چاہیے. جب تک ہم مزہ آتا ہے، نفس مزہ دیتا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں. 1000 بھی کر جائیں گے، 2، جہاں نفس کھینچتا ہے اس کو مزے کو ختم، تو وہیں ٹھونک سو جاتا ہے، پھوس ہو جاتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے. مزہ یہ ہستانی کا قول ہے، مزہ آئے نہ آئے، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو.
کوئی مقصد نہیں. 5 منٹ کر لو، 3 منٹ کر لو، 2 منٹ کر لو، 2 تسبیح کر لو، 3 کر لو. استقامت کو ترک مت کرو. حاضری اللہ کے یہاں ضرور دیتا ہوں. تو جو نفل ہوگا وہ چھوٹی نیکی ہوگی، وہ تو بہت درجے کی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا جو نیک عمل کرتا ہے نفل عبادت کرتے 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 وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. نفل اتنا مقام پہ انسان کو پہنچاتے ہیں کیونکہ اس میں استقامت ہے ہمیشہ. تو اللہ سے دعا کریں. یہ تصوف کا بہت بڑا سبق ہے. جب اس میں سفر رکھیں تو سب سے پہلے الحمدللہ نے ہمت کر کیا ہے. وہ کہنا جاہدوا فینا، قرآن نے کہا کہ مجاہدہ کرو. مجاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات جاگو، سارے دن روزے رکھو، گھر بار چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ. کہتے ہیں مجاہدہ کر رہے ہیں جی، ہر وقت روزے سے پھرتے رہو. اپنے آپ کو مت مارو. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کرو، ہمیشہ کرو، مرتے دم تک کرو، اس کو نہیں چھوڑنا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہنا حضرت اب تو آپ پورے مقامات سارے طے کر رہے ہیں، اب تو آپ کے جانے کا وقت بھی ہے. ان کے کسی محبوب خادم نے کہا اب آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، تسبیح آپ نہ کیا کریں، آپ کے ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں، تسبیح رکھ دیں. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہ عجیب تو بات کر رہا ہے، جس تسبیح نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو اس تسبیح کو چھوڑ دوں؟ میں تو تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اس تسبیح کو بھی میرے قبر کے اندر ڈال دوں. استقامت تھی. تو ہر بزرگ جو پہنچے اللہ تک، اس کی سب سے بڑی مجاہدہ، سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ جس عمل کو شروع کیا اس میں ہمیشہ قائم رہا. جیسے مثال میں دے رہا ہوں، الحمدللہ سارے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. جمعرات کا آپ نے کہا ہم جمعرات کو آئیں گے، نیت کر لیں دل میں، کر کے نا کہ جی ہم نے اس پہ استقامت کرنی ہے. اب یہاں اللہ اپنا دروازہ کھولتا ہے رحمت کا. اس بندہ میرا بننا چاہتا ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے، اپنے دروازے کو کھول رہا ہے. بس اللہ کہتا ہے اب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا ہوں. بالکل نہ گھبرائیں. جب کسی چیز پہ آپ عمل پکا کرنا چاہیں نا، آپ کو پتہ چل جائے کہ عمل اللہ تک پہنچانے والا ہے، صحیح ہے، تو یہ چھوٹے میں کر سکتا ہوں، اس میں کہ میں نہیں کم کرنا. بس اب کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر جمعرات کو صبح سے اہتمام شروع کر دیں. صبح ہم نے دیکھا کہ ہر جمعرات کو صبح سے اہتمام شروع کر دیں کہ آج جمعرات ہے یار، الحمدللہ آج جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، آج جمعرات ہے اللہ کا ذکر کریں گے. اور اس جتنے بھی روڑے آئیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہٹاتا چلا جائے گا. ایسا فرش ہو کر بیٹھیں گے، اس ذکر کی لذت ہی عجیب ہوگی کہ وہ آپ مجاہدے کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہاں جی ہاں بس آتا تھا جی، بس مجبوری ہو گئی. بہت سے لوگوں کو دیکھا غائب ہو گئے، آئے بڑے جوش شوش سے آتے ہیں اسٹارٹ میں، جناب چاہیے اس کو پیچھے جاتے 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 غائب ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں ایسے انسانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو متواتر الحمدللہ آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے آ رہے ہیں. بہت اونچی بات ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ان پر کہ اتنا بھی اگر استقامت انسان کی ہو جائے کسی ایسے عمل پر جو اتنا بڑا عمل ہو، بہت بڑی چیز ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی تو عمل کرے اس کو چھوڑ دے. اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھنے کی کوشش کرو، اللہ اس میں مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ آزاد کو بھی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.